کافی بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے آپ کی خاص طور پر سینٹرل کانٹریکٹ کو لے کے اور بھی دیگر، مگر مین یعنی کہ مدعا یہی تھا اصل جو پوری جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اصل. بالکل پریس کانفرنس ہوئی اور مطلب باقی چیزیں تو ہوا میں چل رہی تھی. سینٹرل کانٹریکٹ کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ کل ڈسکس ہوئی ہیں یا پی سی بی کی طرف سے آئی ہیں اور بظاہر تو بڑی خوش آئند ہے. کچھ چیزیں جو ابھی تک ڈاکومنٹڈ آئی ہیں وہ تو بہت اچھی آئی ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا. اب کیا یہ اسی طرح ہوگا جس طرح سے سمجھایا بتایا گیا ہے تو بہترین ہے. اگر تو اس میں اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کہ کوئی بندہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا تینوں فارمیٹ میں لیکن پی سی بی اس کو تینوں فارمیٹ کھلاتی ہے، یا ایک بندہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا T20 فارمیٹ کھیلنا اور اس کو T20 فارمیٹ کھلایا جاتا ہے، تو یہ پھر ہم سب لوگوں کے ساتھ ذرائع مذاق ہوگا. یا آپ کہیں کہ جو ڈیٹا ڈریون کی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ مذاق ہوگا. تو یہ تو بہت ہی خوش آئند اور بہت ہی زبردست فارمولا لے کے آئے ہیں. شاید دنیا میں بھی اس طرح کا فارمولا کم ہوگا کہ بھائی جو ٹیسٹ کرکٹ کھیلے گا اس کے لیے ایکسکلوزیو پیکیجز ہوں گے، انسینٹیوز ہوں گے، یا جو بھی سلسلہ ہے. اچھا، یہ بات ہم پہلے بھی ویڈیوز میں کر چکے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، ٹیسٹ کرکٹ کو الگ رکھنا چاہیے. جی ہم نے ٹیسٹ کرکٹ کے حوالے سے، ٹیسٹ کرکٹ کی ریفارمز کے حوالے سے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے. سینٹرل کانٹریکٹ والی پچھلی ویڈیوز میں بھی ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ٹیسٹ کرکٹرز کو آپ جو ایک کامن جملہ ہمارے عزت دو، وہ ہم نے بہت زیادہ ہم نے ایمفیسائز کیا ہے کہ یہ پہلے بھی کہ ٹیسٹ کرکٹرز کو اہمیت دینی چاہیے، امپورٹنس دینی چاہیے اور ان کو وہ پے آف دینا چاہیے جو واقعی میں 5 دن کی کرکٹ کے لیے ڈیزرو کرتا ہے، نہ کہ T20 نہ کہ ون ڈے. سب سے زیادہ ہمارا پرائم بندہ وہ ٹیسٹ کرکٹر ہونا چاہیے، سب سے زیادہ پرائم، اس کے بعد ون ڈے، اس کے بعد T20. لیکن دنیا کا دستور کچھ نرالا سا ہوا ہے آج کل. اچھا، ایک اچھی چیز تو یہ ہے کہ جو باتیں ہوئی ہم دعا کرتے ہیں ایسی اس طرح امپلیمنٹیشن بھی ہو، مگر ایک چیز سامنے یہ ہے کہ ابھی ٹیسٹ چیمپئن شپ سے تو پاکستان میرے خیال میں باہر ہو چکا ہے. اگلی یعنی جو 2025 سے 2027 کا ٹینیور ہے جو ہے اس میں تو باہر ہو چکا ہے. ہمارے سامنے اس وقت ورلڈ کپ ہے ون ڈے کا، تو اس حوالے سے کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھو کوئی بھی چیز جو ہے نا ڈے 1 یا ڈے 2 مطلب بہت شارٹ ٹرم کے لیے نا کوئی چیز بھی آپ نہیں پلان کرتے ہو لانگ ٹرم کے لیے. اس کا رزلٹ آج اگر نقوی صاحب نے کوئی اچھا کام کیا ہے نا تو وہ نظر آئے گا 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کا. شاید نقوی صاحب اس وقت نہ ہوں یا ہوں تو اچھی بات ہے. دیکھو یار نقوی صاحب جو ہے نا کرکٹ کی جو چیزیں ہیں نا بیسکس وہ میں نے بہت عرصے کے بعد ہلتے جلتے ہوئے دیکھی ہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ابھی تک رزلٹ اچھے آئے ہیں، رزلٹ تو بہت ہی واحیات ہیں، بہت ہی بھیانک ہیں، لیکن اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کچھ چیزیں. کہیں ایک ایڈمنسٹریٹو رول ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے. یار میں نے ایمانداری سے بات بتاؤں، توقیر ضیاء کے بعد جو ہے نا پہلا کوئی ڈھنگ کا آدمی دیکھا ہے. بڑے اچھے نام آئے لیکن کرتا ہوا کام کوئی نظر نہیں آیا. آپ انفراسٹرکچر کو لے لیں، آپ چلیں چھوڑیں جو چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ان پہ کیا بات کرنا، آپ انفراسٹرکچر کو لے لیں. گراؤنڈز پہ کام ہی نہیں ہو رہا تھا، اب گراؤنڈز کے اپگریڈیشن پہ کام ہوا ہے. پیسے تو پہلے بھی تھے پی سی بی کے پاس، پیسے ابھی بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو انیشیٹو اچھا ہے. ٹیسٹ کرکٹ ہماری بالکل تباہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ سیریس ہو جاتے ہیں، جو کہ ہم نے کچھ پوائنٹس پہلے بھی ڈسکس کیے ہیں، صرف سینٹرل کانٹریکٹ نہیں اور بھی چیزیں ہیں، اگر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ ہماری ٹیسٹ کرکٹ بھی ریوائیو ہو جائے گی اور اپنا او ڈی آئی اور T20 کے لیے آپ نے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی ہے. T20 میں آپ ینگسٹرز ڈالیں جس طرح ابھی ڈالا ہے آپ نے، انشاءاللہ وہ خود پرفارم کر جائیں گے. ون ڈے اور ٹیسٹ میں تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو واپس آنے میں. ابھی ون ڈے میں آپ کے پاس امتحان ایک سر پہ ہے، وہ ہے ورلڈ کپ کا. اس سے پہلے اگر آپ
یہ چیزیں کر لیں. جیسا کہ میں نے ایک جگہ اور بھی سنا ہے کہ جو ڈومیسٹک نہیں کھیلے گا اس کو سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ملے گا, تو یہ بہترین ہے. بالکل. تو مطلب یہ نقوی صاحب یہ کام اگر کروا دیں. اچھا یہ بھی سننے میں آیا ہے, پتہ نہیں آپ کا سوال ہے کہ نہیں ہے, کہ ڈیٹا ڈریون جو ہے نا وہ 85% سلیکشن ہوگی. یہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں یہ کہا گیا. یہ بات بھی ہے بالکل. ٹھیک ہے, تو یہ اگر 85% ہے اور ڈیٹا ڈریون انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹک کرکٹرز کا ہمارے پاس موجود ہو اور اس میں تمام سینیریوز ایڈ ہوں, تو کیا ہی بہترین قسم کی جو ہے نا ڈیٹا انالسٹ سے آپ ایٹ لیسٹ سیاہ سفید کو الگ کر سکتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, ابھی ایک پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں. دیکھیں ڈیٹا ڈریون پہ میں اس چیز کا اختلاف کروں گا. ڈیٹا ڈریون پہ آپ بیسٹ نہیں نکال سکتے, لیکن بیسٹ کا بیسٹ مطلب ایک چیز بہتر کر سکتے ہیں, بہترین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بہترین تو آن گراؤنڈ ہوتی ہیں. آن گراؤنڈ جو بندہ سینیریوز میں پرفارم کرتا ہے نا وہ ہوتی ہے, وہ تو آپ ڈیٹا ڈریون نہیں کر سکتے. لیکن مثال کے طور پہ ایک بندہ بالکل ہی فلاپ چل رہا ہے اور وہ ایک دم سے ٹیم میں آ جاتا ہے, تو اگر ڈیٹا ڈریون ہوگا تو انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, ایک بندے نے کھیلا ہی نہیں ہے, نام لے سکتا ہوں میں, ایک بندے نے کھیلا ہی نہیں ہے کچھ اور وہ ٹیم میں آ جائے, تو امید ہے کہ اس کے بعد اس طرح کی یہ واحیات حرکتیں نہیں ہوں گی. معذرت کے ساتھ, پہلے ہم معذرت پہلے کرتے ہیں بھائی, بات بعد میں کرتے ہیں, کیونکہ بس ہے معاملات. ہم چاہتے نہیں ہیں کسی کو دل دکھانا, نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانا. ہم صرف پاکستان کے مفاد کے لیے, پاکستان کرکٹ کے فائدے کے لیے ہم بات کرتے ہیں. جو ہمارے دل میں ہوتی ہے ہمدردی یا دکھ وہ ہم بولتے ہیں. اچھا, جہاں یہ کل پریس کانفرنس ہوئی, اچھی پریس کانفرنس لگی, مگر تھوڑا سا ایک عجیب سی جو بات کی ہے ہمارے جو ہائی پرفارمنس کے کوئی جو ہیں عاقب جاوید صاحب, ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس, انہوں نے کچھ عجیب سی بات نہیں کی. جب میڈیا کی پرسن نے سوال کیا کہ بھائی آپ ہمیں ٹائم لائن دیں یا ٹائم فریم بتائیں کہ کب یہ ٹیم ٹھیک ہوگی, اب تو اتنا ٹائم دے دیا ہے, تو ان کا کیا جواب تھا؟ سوال بالکل جینوئن تھا اور جواب بالکل فلاپ تھا. معذرت کے ساتھ, پھر وہی بات ہے, معذرت کے ساتھ سوال بالکل جینوئن تھا. 2.5 سال ہو گئے بھائی آپ کو, آپ نے اسپن ٹریکس بنا کے کچھ ٹیسٹ تو آپ نے جیت لیے, لیکن وہ پرفارمنس تو نہیں آ رہی نا. نہ آپ او ڈی آئی میں اچھے ہیں, نہ آپ او ڈی آئی میں ٹاپ 3 میں, نہ ٹیسٹ میں ٹاپ 3 میں, نہ ٹیسٹ T20 میں ٹاپ 3 میں, نہ کوئی بڑے ٹورنامنٹ میں کپ تو جتنا دور کنار, بہت دور کی بات, آپ کہیں رینک ہی نہیں کر رہے ٹاپ میں. آپ عاقب جاوید نے تو اس کا بالکل اب نارمل سا جواب دیا ہے, کوئی مطلب لاجیکل جواب نہیں دیا. کرکٹ کی تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا وہ کس طرح سے جواب دیا جس طرح. نہیں, عاقب جاوید, میں آپ کو پرسنلی بتاؤں, عاقب جاوید کو میں بڑا ہائی ریٹ کرتا تھا. میں بولتا تھا یار اس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس نے ابھی آ کے جو کچھ کیا ہے, اللہ کرے بھائی اس نے صحیح کیا ہو, ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو. ٹھیک ہے, ہم تو بولتے ہیں بھائی پاکستان کرکٹ بہتر ہو جائے, آج نہیں ہوئی کل ہو جائے یار, کوئی مسئلہ نہیں. عاقب جاوید ٹھیک ہے بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے, سب کچھ ہے, لیکن بھائی آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ تو سلیکشن صحیح نہیں کر پا رہے ہو. مطلب آپ سلیکشن ہی اگر نہیں صحیح کر پا رہے تو آپ کیسے, آپ کو میں بولوں کہ آپ بہترین قسم کے جو تھنک ٹینک ہو, آپ سلیکشن تو صحیح کر لو یار. آپ کو بنگلہ دیش نے مارنا شروع کیا ہوم گراؤنڈ پہ, آپ نے ٹیسٹ وکٹ بنا کے انگلینڈ کو جو ہے نا ٹریپ کر لیا, ویسٹ انڈیز نے آ کے پھر لپیٹ دیا آپ کو, تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ آپ اپنی ٹیم کو کیوں نہیں بہتر کر لیتے ہو؟ آپ کیوں نہیں مان لیتے ہو کہ ابھی آپ کے پاس جو لڑکے کھیل رہے ہیں وہ یا تو اس قابل نہیں ہیں یا آپ ان کو کوچ صحیح نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں عاقب جاوید کو سوچنی چاہیے. اور چلو ساری چیزیں چھوڑ دو, ایک طرف کر دو ساری چیزیں. ایک بات مجھے بتاؤ, فٹنس پہ کیا مسئلہ ہے؟ رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, فٹنس کا رزلٹ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کھلاڑی انفٹ ہو جاتا ہے میچ کھیلتے ہوئے, سمجھ میں آتی ہے بات. کھلاڑی کا فٹنس لیول ہے کیا یہ مجھے بتاؤ. بھائی ایک لائیو میچ میں دیکھنے گیا تھا نیشنل اسٹیڈیم, مجھے کین ولیمسن کی فٹنس اور خوشدل شاہ کی فٹنس میں فرق واضح نظر آ رہا تھا. کین ولیمسن وہ بڑھا آدمی, وہ جو اس کی پھرتی تھی
हमारे ये अच्छों की फुर्ती नज़र नहीं आई मुझे। देखो ये कैमरा नहीं दिखाता, ये आप लाइव जब खड़े होते हो ना ग्राउंड के अंदर तो आपको नज़र आता है, बहुत सारी चीज़ें लाइव आपको बहुत अच्छी नज़र आती है। आपके प्लेयर्स देखिए, हम भी थोड़ी बहुत हम तो बिल्कुल लल्लू पंजू क्रिकेट खेलते हैं, हमें तो खेलनी ही नहीं आती क्रिकेट, लेकिन उसमें भी मैं बताऊँ, अगर टांगों में आपके दम नहीं है ना, अगर नहीं है दम घुटनों में, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आकिब जावेद से एक सवाल ये भी करना चाहिए था कि आपने जो कौन सी सीरीज या वर्ल्ड कप के बाद वो खबर आई थी कि आपके जो बाबर आजम है और आपके जो लेफ्ट हैंडर, क्या नाम है उनका, फ़खर ज़मान, वो फिटनेस उनकी अच्छी नहीं है। आपने सुना होगा आकिब जावेद का बयान, जब हम कोई सीरीज या कोई वर्ल्ड कप शायद हार के आए थे, कुछ इस तरह की बात आई थी, तो वो भी एक अजीबोगरीब बयान था। वो तो प्रोपेगेंडा किया गया था ना कि फ़खर, असल में फ़खर ज़मान आया, उसने फोड़ फाड़ कर दी, उसको तो पूरे सलमान अली आगा की मोहब्बत में बिठा दिया था ना, तो हम कितनी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अब वो जब उसने फोड़म फाड़ी की, तो अब मुझे बताओ क्या रह जाता है जवाब, क्या रह जाता है? अब तो ज़बरदस्ती सलमान अली आगा को T20 में लाए ना, आप ज़बरदस्ती ला के आपने एक T20 का वर्ल्ड कप खा गए। इन कहने का मकसद आकिब जावेद अपना पॉइंट सही तौर पर उन्होंने, या तो इसको जान छोड़ाई है उन्होंने ये बात करके, नहीं मैं आपको वैलिड आंसर नहीं दिया मीडिया मैं लिटरली आपको बताऊं, आकिब जावेद की शक्ल बन गई थी, क्योंकि उस बंदे ने कोई सवाल थोड़ी किया था, उस बंदे ने तो तबाही मचा दी थी। बहुत अगर आप फेस एक्सप्रेशन देखें ना आकिब जावेद का, आकिब जावेद को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि जवाब मैं दूं या नकवी साहब देंगे। वो तो बेचारे नकवी साहब जो है ना, अपनी टीम को ऊंचा रखते हैं, ऊपर रखते हैं, अपनी टीम को मोटिवेट रखते हैं, अपनी टीम को जो है ना सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो बच गए भाई साहब उस सवाल से। अगर नकवी साहब, अगर कोई वखरे किस्म के आदमी होते हैं ना अपनी टीम के लिए, वैसे तो वो हैं, तो वो सवाल बहुत ख़तरनाक किया था बंदे ने, बहुत ही स्ट्रिक्ट सा सवाल था वो, बहुत नहीं टू द पॉइंट था कि सर कब तक, सर आप खुद बता दें कि कब तक। ठीक है, किसी भी जो वो है टीम की परफॉर्मेंस आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ होती है ना यार, अच्छा हो रहा है, सिलेक्शन अच्छी हो रही है, खेल लड़के अच्छा रहे हैं, जीत नहीं रहे कोई बात नहीं, जीत जाएंगे, लेकिन ये बताओ ये अच्छा हो कहाँ रहा है? मेरिट पे तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, मेरिट पे तो आप अच्छा कहाँ हो रहा है ये तो बताओ ना। मैंने बोला ना, सलमान अली आगा को पूरी पाकिस्तान की मेरा से 80% आबादी तो कितने क्रिकेट, 80% नहीं, वैसे तो 100%, लेकिन 80% आबादी इतनी तो है ना कि कितनी नॉलेज रखती है क्रिकेट की, तो 80% में से मेरे ख्याल से 79% ये कह रहे थे, या 70% कि सलमान अली आगा नहीं है T20 प्रोडक्ट। ये आपके कोच को, कैप्टन को, सेलेक्टर को नज़र नहीं आ रहा था। तो आज आप, मैं बता दूं, आपने ड्यू टर्न लेना है सलमान अली आगा से, नज़र आ रहा है, वो तो नज़र आ भी रहा है। तो बहरहाल ये चीज़ मुनासिब नहीं है, और अगर ये सिस्टम ड्रिवन चीज़ें आ रही हैं तो हम इसको बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, वो नहीं होंगी फिर इंशाल्लाह, और बहुत सारे क्रिकेटर्स को चांस मिल जाएगा। नाइंसाफ़ी की तो खैर आप क्या बात करें, आपको पता है कि जी अच्छा, नाइंसाफ़ी की तो खैर आप क्या बात करें, आपको तो माजी के हाल पता ही है। एक ऐसे ही बॉलर याद आ गया, सदफ हुसैन, ठीक है, 450, 400, 500 विकटें उसकी, 19 का एवरेज, डोमेस्टिक में बेहतरीन परफॉर्मर, लेफ़्ट आर्म, लॉन्ग हाइट, मतलब दराज कद बॉलर, ठीक है, और क्या बताएं, मतलब बेहतरीन इसलिए नहीं बोल सकता कि वो खेला ही नहीं, वो खेलता तो हम बोलते कि बेहतरीन या बेहतर, ठीक है। तो मीर हमज़ा देख लें आप, मीर हमज़ा को आपने मेरे ख्याल से 6 साल में 6 टेस्ट खिलाए, जो एक लंबी फहरिस्त है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी बताने का मकसद ये है कि आकिब जावेद साहब इस बात को कहाँ डिफ़ाइन करेंगे कि भाई उनके हाथ में जो चीज़ें वो क्यों नहीं कर रहे।
लेकिन वो कर ही तो नहीं रहे, इसीलिए तो वो जवाब नहीं दे पा रहे. तो बहरहाल उनके पास आंसर तो नहीं था प्रॉपर, जो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, और गोल मोटोल करने की कोशिश की है बात को. और तो बहरहाल अच्छा एक अप्रिशिएट करना चाहिए जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ओवरऑल. तो हाँ, उसमें जो ऐलानात हुए हैं अगर सही वो देखते हैं, इम्प्लीमेंट और अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसी तरह एग्जीक्यूट हो जाएं तो वेरी वेल डन पीसीबी एंड नकवी साहब स्पेशली. बहुत शुक्रिया, और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद.